بسم اللہ الرحمن الرحیم لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة صدق اللہ العظیم۔ میں قسم کھاتا ہوں اس شہر کی اور آپ کے لیے اس شہر کی لڑائی حلال کر دی جائے گی، اور میں قسم کھاتا ہوں باپ کی اور اولاد کی، البتہ تحقیق ہم نے پیدا کیا ہے انسان کو مشقت میں، کیا خیال کرتا ہے کہ اس پر کوئی ہرگز قادر نہیں ہے؟ وہ کہتا ہے کہ میں نے بہت سارا مال خرچ کیا ہے، کیا خیال کرتا ہے اسے ہرگز کوئی نہیں دیکھ رہا؟ کیا نہیں دیے ہم نے اس کو 2 آنکھیں اور زبان اور 2 ہونٹ، اور ہم نے اس کو راہ دکھلائی 2 گھاٹیوں کی؟ اور آپ کو کیا معلوم کہ گھاٹی کیا ہے؟ وہ گردن کو چھڑوانا ہے، یا فقر و فاقہ کے دنوں میں کھانا کھلانا ہے یتیم کو جو محتاج ہے، رشتہ دار ہے اور خاک نشین ہے۔ پھر وہ لوگ جو ایمان والے ہیں وہ تاکید کرتے ہیں ایک دوسرے کو صبر کی، اور تاکید کرتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی کرنے کی۔ یہ وہ لوگ ہیں جو دائیں طرف جانے والے ہیں، اور وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیات کا کفر کیا وہ بائیں جانب والے ہیں، ان پر آگ ہے جس کو ان پر بند کر دیا جائے گا۔ یہ سورۃ البلد مکی سورت ہے۔ اللہ رب العزت نے اس سورت کے شروع میں 2 قسمیں کھائیں، اور قسمیں کھا کر در حقیقت انسان کو تنبیہات فرمائی ہیں۔ لا اقسم بهذا البلد، فرمایا کہ میں قسم کھاتا ہوں اس شہر کی۔ شہر سے مراد شہر مکہ ہے، سورت مکی ہے، مکہ میں اتری ہے، تو شہر سے مراد شہر مکہ ہے۔ اللہ اس شہر کی عظمت کو بتا رہے ہیں۔ وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کیا کہ آپ کے لیے اس شہر کی لڑائی کو حلال کر دیا جائے گا۔ وَأَنْتَ حِلٌّ، یہ جو لفظ حِلٌّ ہے اس کے 3 مطلب مفسرین نے لکھے ہیں۔ ایک مطلب حِلٌّ حلول سے ہے، حلول کا معنی ہوتا ہے کسی جگہ میں رہنا، تو اس سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مکہ میں رہنا ہے کہ اے محبوب پیغمبر، یہ شہر مکہ ہم نے آپ کے رہنے کے لیے چنا، منتخب کیا۔ آپ کے رہنے کی وجہ سے اس شہر کو عظمت ملی۔ اس شہر کی عظمت کی 2 وجہ ہیں۔ ایک وجہ کہ اس شہر کے اندر اللہ کا گھر ہے، بیت اللہ ہے، اس لیے یہ شہر عظیم شہر ہے۔ اور دوسری وجہ یہ شہر مکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جائے پیدائش ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں پیدا ہوئے، لہٰذا اس شہر کو عظمت ملی۔
تو اللہ فرماتے ہیں کہ اے محبوب پیغمبر، ہم نے آپ کے لیے اس شہر کو رہنے کے لیے بنایا، یہ آپ کے لیے حلال ہے اس کے اندر جو ہے نا شہر کے اندر رہنا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس شہر سے بڑی محبت تھی۔ حدیث میں آتا ہے، حضرت عبداللہ بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام جس وقت ہجرت کر کے مدینہ طیبہ کی طرف جا رہے تھے، آپ علیہ السلام نے اس شہر کو خطاب کر کے فرمایا، اے شہر مکہ، خدا کی قسم مجھے پتا ہے کہ اللہ کے نزدیک روئے زمین پر عظیم ترین شہروں میں سے تو ایک شہر ہے۔ مجھے چھوڑنے کا دل نہیں کرتا کہ میں تجھے چھوڑ کے یہاں سے چلا جاؤں، پر کیا کروں کہ یہاں کے رہنے والے مجھے رہنے نہیں دیتے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس شہر سے نکل کے جا رہے تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ اور یہ فطرت ہے کہ انسان اپنے وطن کو نہیں چھوڑتا۔ انسان جہاں پیدا ہوتا ہے، پرورش ہوتی ہے، پلتا ہے، بڑھتا ہے، اس وطن سے فطری طور پہ انسان کو محبت ہو جاتی ہے۔ وہ جیسا کیسا بھی جگہ ہو، جیسا کیسا وطن بھی ہو، لیکن اس سے محبت ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ وہاں پر پیدا ہوئے اور آپ علیہ السلام نے اپنی زندگی کے 53 سال وہاں پر گزارے، 40 سال نبوت سے پہلے اور 13 سال نبوت کے بعد کے، تو حضور نے زندگی کے 53 سال وہاں پر گزارے تھے۔ اور پھر اسی طرح اس شہر کے اندر بیت اللہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں اس شہر کی محبت بہت زیادہ تھی، اس لیے حضور علیہ السلام اس شہر کو خطاب کر کے فرمایا کہ تجھے چھوڑنے کا دل نہیں کرتا۔ اور دوسرا مطلب اس کا یہ ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، حلٌ یہ حلت سے ہے، حلت کا معنی ہوتا ہے حلال ہونا، کسی شے کا حلال ہونا۔ حلال ہونے کے لحاظ سے ایک مطلب یہ ہے، اللہ یہ فرماتے ہیں کہ اے محبوب پیغمبر، یہ شہر مکہ محترم شہر ہے۔ اس شہر کے محترم ہونے کی وجہ اس شہر میں بیت اللہ ہے، لہٰذا بیت اللہ حرم ہے، محترم شہر ہے۔ اس کے حرم ہونے کی وجہ سے، بیت اللہ کے حرم ہونے کی وجہ سے اللہ رب العزت نے اس بیت اللہ کے ارد گرد اس شہر مکہ کے اندر ہر قسم کی لڑائی کو حرام کر دیا تھا۔ اور اس چیز کو کہ شہر مکہ محترم ہے اور بیت اللہ کی وجہ سے یہ حرم ہے، یہاں پر کسی قسم کی لڑائی، قتل و غارت حلال نہیں، اس چیز کو مکہ کے مشرک بھی سمجھتے تھے، اور وہ بھی شہر مکہ کے اندر قتل و غارت نہیں کرتے تھے، لڑائی نہیں کرتے تھے، کسی کو قتل نہیں کرتے تھے۔ اور حتیٰ کہ اگر ایسا بھی ہوتا، بیت اللہ کے اندر کسی کے باپ کا دشمن قاتل بھی سامنے کھڑا ہوتا تو اس کو کچھ نہیں کہتے تھے۔ کیوں نہیں کہتے تھے؟ کہتے تھے یہ محترم جگہ ہے، ان کے نزدیک یہ شہر محترم تھا، حرم کی وجہ سے، مکہ اپنا اس کی بیت اللہ کی وجہ سے۔ لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ اے محبوب پیغمبر، اللہ نے ان لوگوں کے لیے اس شہر کو محترم تو بنایا، یہ کافر اتنے اندھے ہو گئے کہ یہ آپ کے لیے مشورے کر کے بیٹھے ہیں کہ آپ کو قتل کیا جائے، حالانکہ ان کے نزدیک یہ شہر محترم ہے، یہاں پر قتل و غارت ان کے نزدیک بھی حرام ہے، لیکن آپ کے خون کو بہانے کے لیے یہ مشورے کر کے بیٹھے۔ جیسا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت کی تھی، ہجرت کرنے سے پہلے مکہ کے بڑے بڑے سردار دار الندوہ میں جمع ہوئے اور یہ مشورے کر رہے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ کو کیسے روکا جائے۔ ان مشوروں کے اندر ایک رائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نعوذ باللہ یہ پیش کی گئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کیا جائے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ محبوب، آپ سے پہلے ان لوگوں کے نزدیک بھی یہ شہر محترم تھا بیت اللہ کی وجہ سے، ان لوگوں کے نزدیک اس شہر میں قتل و غارت، کسی کا خون بہانا حرام ہے، لیکن افسوس یہ کہ اتنے اندھے ہو چکے ہیں کہ آپ کے خون کے بہانے کو مشورے کر رہے ہیں کہ ان کے خون، آپ کے لیے خون بہانا، آپ کا خون بہانا ان کے لیے حلال ہو جائے۔ تو اللہ قسم اٹھا کے فرما رہے ہیں کہ یہ شہر بڑا محترم ہے، کسی کا خون یہاں پر نہیں بہایا جا سکتا۔ اور تیسرا مطلب اللہ نے فرمایا کہ آپ کے لیے اس شہر کو حلال کر دیا جائے گا۔ یہ شہر تو محترم ہے، یہاں پر قتل و غارت حلال نہیں ہے، لیکن ایک وقت ایسا آئے گا یہاں پر آپ کے لیے قتل کرنا، آپ کے لیے لڑائی کرنا حلال ہوگا۔ وہ کون سا دن تھا؟ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کو فتح کیا تھا نا،
اللہ نے آپ کے لیے اس ایک دن میں اس شہر کے اندر قتل کرنا اور لڑائی کرنا حلال کر دیا تھا، جس کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ پر حملہ کر کے مکہ کو فتح کیا تھا۔ تو اللہ نے گویا کہ وقت سے پہلے پیشین گوئی دے دی۔ یہ مکی صورت ہے نا، حضور ابھی مکہ میں ہے نا، تو اللہ پہلے بتلا رہے کہ اے محبوب پیغمبر، ایک وقت ایسا آئے گا اس مکہ کے اندر لڑائی کرنا آپ کے لیے حلال ہو جائے گا، کہ آپ یہاں پر حملہ کریں گے، آپ یہاں پر آ کر لڑائی کریں گے اور اس بیت اللہ کو بت پرستی سے پاک کریں گے، یہاں پر مکہ سے مشرکوں کو نکالیں گے۔ گویا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک لحاظ سے پیشین گوئی دی جا رہی ہے کہ وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، آپ کے لیے اس شہر مکہ کی لڑائی کو حلال کر دیا جائے گا۔ وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدَ، قسم ہے والد کی، باپ کی، اور قسم ہے اولاد کی۔ والد سے مراد حضرت آدم علیہ السلام ہے، اور اولاد سے مراد قیامت تک آنے والے سارے انسان ہیں۔ اللہ انسانوں کی سب کی قسم اٹھا رہے ہیں، اور سب انسانوں کے باپ حضرت آدم دونوں کی قسم اٹھا کر اللہ فرماتے ہیں لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ، ہم نے انسان کو مشقت میں پیدا کیا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ انسان کی ساری زندگی معاشر کے میدان تک اور ماں کے رحم میں تیار ہونے سے لے کر ساری زندگی مشقت ہی مشقت ہے، کہ جب ماں کے رحم میں بچے کی تیاری ہوتی ہے، جس وقت روح میں جسم میں روح پھونکی جاتی ہے، اس کے بعد بچہ جو ہے نا ماں کے رحم میں رہتا ہے، اس کو غذا ملتی ہے، یہ 9 مہینے بچہ ماں کے رحم میں تیار ہوتا ہے، یہ 9 مہینے بھی اس کی مشقت کے ہوتے ہیں۔ اور فرمایا کہ جس وقت پیدائش ہوتی ہے تو پیدائش کے وقت بھی بچے کے لیے مشقت ہے، اور فرمایا کہ پھر 2 سال تک دودھ پینا یہ بھی بچے کے لیے مشقت ہے، پھر دودھ چھڑانے کے وقت بھی بچے کو مشقت ہے، پھر فرمایا کہ اس کا چلنا پھرنا سیکھنا، پھر اس کا کھانا پینا سیکھنا، یہ ساری زندگی، نوجوانی اور پھر بڑھاپا، اور پھر بڑھاپے کے بعد موت، یہ ساری زندگی مشقت ہی مشقت ہے۔ پھر موت کے بعد قبر ہے تو یقیناً مشقت ہے، پھر معاشر کا میدان ہے تو وہ بھی سب سے بڑی مشقت ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے انسان کی فطرت میں رکھی ہی مشقت ہے، انسان پیدا ہی مشقت پر کیا گیا، انسان نے زندگی گزارنی ہی مشقت پر ہے، اس لیے انسان کو حکم ہے کہ اپنی طبیعت ایسی بنائے جب اس پر مشقتیں آئیں تو ان کو برداشت کرنے کی ہمت رکھتا ہو۔ انسان کو بتایا جا رہا ہے کہ انسان تیری پیدائش مشقت پر، تیری زندگی مشقت پر، تیری موت مشقت پر، تیرا معاشر کے میدان میں کھڑا ہونا مشقت اور تکلیف پر، لہذا تو اپنے آپ کو ہر وقت مشقت کو برداشت کرنے کے لیے تیار رکھ۔ اور جو انسان ایسا ہوتا ہے نا کہ اپنے اندر ہمتیں پیدا کرتا ہے لیکن مجھ پر جب بھی مشقت آئے تاکہ میں اس کو برداشت کر سکوں، یقیناً وہ مشقتوں میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ اور جو انسان ایسی طبیعت بنا لیتا ہے، مزاج بنا لیتا ہے کہ تھوڑی ہی تکلیف آئے تو واویلا کرنا شروع کر دیا، بے صبری کا مظاہرہ کرنا شروع کر دیا، پھر وہ شخص ناکام ہو جاتا ہے، ان مشقتوں سے پاس نہیں ہو سکتا، وہ ناکام ہو جاتا ہے۔ تو اللہ رب العزت پہلے ہی بتا رہے کہ انسان تجھے میں نے مشقت میں پیدا کیا۔ اَيَحْسَبُ أَن لَّن يَقْدِرَ عَلَيْهِ أَحَدٌ، یہ انسان کیا خیال کرتا ہے کہ اس کا رب اس پر قادر نہیں ہے۔ يَقُولُ أَهْلَكْتُ مَالًا لُبَدًا، یہ کہتے ہیں میں نے بڑا مال خرچ کیا ہے۔ اَيَحْسَبُ أَن لَّمْ يَرَهُ أَحَدٌ، کیا اسے کوئی نہیں دیکھ رہا؟ انسان کو اللہ نے تنبیہ کی ہے، انسان تو جتنا طاقتور بن جا، مال کے لحاظ سے، جسمانی لحاظ سے، لشکر کے لحاظ سے، فوج کے لحاظ سے، جتنا طاقتور بن جا، یہ مت سمجھے کہ میرے اوپر کوئی قدرت رکھنے والا نہیں ہے۔ تیرے اوپر ایک قدرت رکھنے والی ذات، اللہ کی ذات موجود ہے۔ انسان جتنا بھی طاقتور بن جائے اللہ کے سامنے کمزور ہے، اللہ کے سامنے کمزور ہے۔ وہ لوگ جو دنیا کے اندر آئے، خدا ہونے کے دعوے کیے، اپنی جنتیں بنائی اور ساری کائنات، ساری دنیا پر حکومت کی، لوگوں پر ظلم و ستم کیے، لیکن اللہ کی قدرت سے بچ نہیں سکے۔ تو انسان کو فرمایا کہ انسان تو یہ خیال مت کر کہ اللہ یقدر علیہ احد، کہ تیرے اوپر کوئی قدرت نہیں رکھتا، تیرے اوپر اللہ کی قدرت موجود ہے۔ جیسے اللہ فرماتے ہیں نا کہ وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، کہ ظالم آدمی جو کسی پر ظلم کر رہا ہے، زیادتیاں کر رہا ہے، وہ یہ مت سمجھے کہ میرے ظلم کا علم کسی کو نہیں ہے، کسی کو پتہ نہیں ہے۔ وہ یہ مت سوچے کسی کے ساتھ زیادتی کرتے ہوئے، اللہ کو علم ہے کہ کون ظالم ہے اور کون مظلوم ہے۔ دنیا کی عدالتیں تو یہ ہے کہ آج جو ہے نا ظالم
جو ہوتا ہے وہ مظلوم بنا ہوا نظر آتا ہے، جو بیچارہ مظلوم ہے اس کے اوپر مزید جو ہے نا ظلم کیے جاتے ہیں۔ لہٰذا اللہ کے علم کے اندر یہ بات ہے کہ دنیا کی عدالت کے اندر کون ظالم ہے اور کون مظلوم ہے، لیکن معاشر کے میدان کے اندر ظالم ظالم ہی رہے گا اور مظلوم مظلوم ہی رہے گا۔ وہاں پر ایسا نہیں ہوگا کہ مظلوم کو ظالم بنایا جائے اور ظالم کو مظلوم بنایا جائے۔ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اور پھر اللہ نے ایک چند نعمتوں کا تذکرہ فرمایا جو انسان کو عطا کی ہیں کہ الم نجعل لہ عینین، انسان کو میں نے دو آنکھیں عطا کی، ولسان زبان عطا کی، وشفتین اور پھر میں نے دو ہونٹ عطا کیے، وہدیناہ النجدین پھر میں نے اسے دو راستے بھی عطا کیے۔ اللہ نے آنکھ عطا کی، زبان عطا کی، ہونٹ عطا کی اور دو راستے عطا کیے۔ پہلے تو اللہ نے نعمت بتائی کہ آنکھ بہت بڑی نعمت ہے۔ اگر ہم نعمت کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو ایک ایک نعمت اللہ کی اتنی بڑی ہے کہ کائنات کی ساری مخلوق مل کر اللہ کی ایک نعمت تیار نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے، بڑی نعمتیں ہیں۔ لیکن اگلی بات جو اللہ نے فرمائی نا کہ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، میں نے دو راستے بھی انسان کو عطا کیے۔ پہلے نعمتیں ذکر کی، پھر ان راستوں کا تذکرہ کیا۔ وہ کون سے دو راستے ہیں؟ اللہ نے بتایا دوسری آیت کے اندر کہ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، ایک راستہ گناہ والا راستہ ہے، ایک راستہ ہدایت اور تقوی اور پرہیزگاری والا راستہ ہے۔ آنکھ بھی عطا کر دی، زبان بھی عطا کر دیے اور ہونٹ بھی عطا کر دیے اور راستے بھی دے دیے اور عقل شعور بھی دے دیا اور انسان کو بتا دیا کہ کون سا راستہ تیرے لیے کامیابی کا ہے اور کون سا راستہ تیرے لیے ناکامی کا ہے۔ اب فیصلہ کس نے کرنا ہے؟ انسان نے کرنا ہے۔ نفع بھی بتا دیے ہیں اور نقصان بھی بتا دیے ہیں۔ انسان کو سب پتہ ہوتا ہے۔ آج دیکھیں ہم سب مسلمانوں کو پتہ ہے کہ نماز ہمارے اوپر فرض ہے، لیکن پڑھتے کتنے ہیں؟ یہ نہیں کہ مسلمانوں کو پتہ نہیں ہے، پتہ ہے کہ نماز ہمارے اوپر فرض ہے لیکن پڑھنا نہیں چاہتے۔ پتہ ہے کہ نماز نہیں پڑھیں گے تو نقصان ہے بھئی ہمارا، نماز نہیں پڑھیں گے تو معاشر کا میدان بڑا مشکل ہے، اس کا علم ہے۔ بھئی قرآن نہیں پڑھیں گے تو مشکل ہے، اس کا علم ہے، پتہ ہے، راستے سارے معلوم ہیں، لیکن انسان عمل کرنے کے لیے تیار نہیں۔ اللہ اسی پر تنبیہ فرما رہے ہیں، اے انسان جو میں نے تجھے نعمتیں عطا فرمائی نا، راستے بتا دیے، پھر قیامت والے دن ان ساری چیزوں کا تجھ سے حساب بھی لوں گا۔ جو راستے بتائے ان کا حساب بھی ہوگا، جو نعمتیں دی انسان سے اس کا بھی حساب ہوگا۔ وما ادراک ما العقبہ، وہ ہدایت کا راستہ کیا ہے؟ غلاموں کو آزاد کروانا ہے، انسانوں کو آزاد کروانا ہے۔ او اطعام فی یوم ذی مسغبہ، جس وقت فقر و فاقہ ہو، تنگی کا دن ہو، ان دنوں میں یتیموں کو کھانا کھلانا، یہ ہدایت کا راستہ ہے۔ یتیمن ذا مقربہ او مسکینن ذا متربہ، محتاج لوگ اور جو ہے نا جھونپڑیوں میں رہنے والے لوگ، غریب لوگ، ان کو کھانا کھلانا ہے۔ ثم کان من الذین آمنوا، یہ ہدایت کا راستہ ان ایمان والوں کے لیے ہے جو ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرتے ہیں، وتواصوا بالمرحمہ، ایک دوسرے کو رحم کرنے کی تلقین کرتے ہیں، یہ ہدایت کے راستے پر ہیں۔ اولئک اصحاب المیمنہ، یہ یقیناً جنت والے ہیں۔ لیکن والذین کفروا بآیاتنا، جنہوں نے ہماری آیات کا کفر کیا، انکار کیا، یعنی ہدایت کے راستے کو چھوڑ دیا، اللہ کی نعمتوں کا انکار کر دیا اور مد مقابل ہو گئے، ہم اصحاب المشأمہ، یہ بائیں والے ہیں، یہ بائیں جانب والے ہیں، یعنی جہنم والے ہیں۔ دائیں جانب والے جنت والے اور بائیں جانب والے جہنم والے ہیں۔ علیہم نار مؤصدہ، فرمایا کہ ان پر ایسی آگ ہوگی جس آگ کو ان پر بند کر دیا جائے گا۔ جس وقت یہ لوگ جہنم میں ڈالے جائیں گے، اللہ جہنم کے دروازے بند کر دیں گے نا، اس وقت یہ دعائیں مانگیں گے ہمارے عذاب میں کمی کی جائے۔ اللہ فرمائے کہ جو ہے نا دفع ہو جب مجھ سے بات بھی نہ کرو۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ رب العزت نے دنیا کی نعمتیں عطا کی، ناشکری کی، اللہ کے احکامات آئے تو انکار کر دیا، ہدایت کے راستے کو چھوڑ دیا، گمراہی کے راستے کو اختیار کر دیا، آج جہنم کی آگ میں بند ہو گیا۔ اللہ ہم سب کی سے محفوظ فرمائے، اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔